بے مانگے ہی قبول ہو جس دل کی آرزو، مانگے وہ خوش نصیب تیرے آستاں سے کہیں۔ میرا پیدائشی نام جسونت رائے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا ایک راز بنا رہا ایک عرصے تک۔ 99% مجھے لوگ مسلمان سمجھتے رہے۔ زبان صاف تھی، اور زبان صاف ہونے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ کالج کے زمانے میں نے منٹو کا ایک افسانہ پڑھا تھا، جس میں ایک جملہ تھا کہ جب کوئی پنجابی اردو بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہا ہو۔ اس جملے کا میرے دل و دماغ کو بہت زیادہ اثر ہوا، اور میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگر اردو بولوں گا تو جھوٹ نہیں بولوں۔ تو زبان صاف ہونے کی وجہ سے نہ تو کوئی مجھے پنجابی ماننے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی لوگ اس مغالطے میں تھے کہ مسلم۔ چہرے مہرے سے بھی شاید کچھ لگتا ہو، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ تو یہ سوال پوچھنا بڑا آکورڈ ہے کہ کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا۔ میں اپنی پیشانی کو تختی لگا کے گھومنے سے برا جب میں ہندو ہوں، میرا یہ اصلی نام یہ، جس نے پوچھا اس کو میں نے بتایا۔ لکھنے کا شوق کالج کے زمانے سے، بلکہ جب میں 8ویں پاس کی میں نے، میرے اردو کے ٹیچر مجھ سے بہت خوش تھے۔ ان کو میری رائٹنگس میں اسٹائل، زبان، بات چیت کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، اور انہوں نے ایک بات مجھ سے یہ بھی کہہ دیا تھا، یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹے اگر تم زندگی میں لٹریچر لوگے تو بہت کامیاب۔ میرے والد انجینئر تھے، وہ مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سائنس تھوپ دی، اور میں وہ ٹیچر میرے، ان کی جو انہوں نے جو کہا تھا وہ میرے ذہن پہ زیادہ اس کا اثر ہوا، اور میں نے چوری چھپے لٹریچر کی طرف پڑھنا شروع کیا میں نے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ پہلے اپنا رائٹنگس کو سمجھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی لکھنے کی طرف مڑتا ہے۔ تو لاہور کی زندگی میں وہاں کچھ ایسی انجمنیں تھیں جہاں پہ 2-3 استاد شاعر یا ادیب آ کے بیٹھتے تھے۔ جو شخص بھی وہاں پڑھنا چاہے اس محفل میں، اسے پڑھنے کی اجازت تھی، اور جو کوئی پڑھتا تھا، کچھ بھی پڑھتا تھا، اس پر تنقید کرتے تھے وہ بزرگ۔ اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ سب تفصیل کے ساتھ وہ اس پہ بات کرتے تھے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اس میں سے میں بھی ایک ہوں۔ تو رائٹنگ کی طرف تھوڑا سا اپنا ذہن مڑا، جو بھی لکھتے تھے وہاں محفلوں میں جا کے پڑھتے تھے، اس پہ تنقید ہوتی تھی، اور اپریسیشن جب ملنے لگی تو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں میں اچھا لکھ سکتا ہوں، اور پھر اور زیادہ حوصلہ بڑھا، اور باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو پارٹیشن کے بعد یہاں آئے تھے ہم لوگ، لکھنؤ کو وطن، اپنا وطن ثانی بنایا تھا ہم لوگوں نے، دوسرا وطن، اور لکھنؤ میں بھی کچھ دوست مل گئے، پڑھے لکھے شاعر ادیب، ان سے دوستانہ ہو گیا، ان سے ملنا، ان سے بحث مباحثے کرنا، وہاں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اور
گھر میں عجیب بے چینی کا سا عالم تھا. مدر کے ساتھ نہیں بنی، سیکنڈ میرج تھی فادر کی، اور ایک ہی بات پہ ضد ہوتی تھی گھر میں. کئی بار میری پٹائی بھی ہوئی اس بات پہ، یہ مجھے ماں کہہ کے نہیں بلاتا. اور میں نے ایک ضد پکڑ لی تھی کہ ماں نہیں کہنا، ماں ہے نہیں. تو میری مدر تو جب میں 8 مہینے کا تھا، اس میں اسمال پاکس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا چہرہ بھی مجھے یاد ہے. اور ان کی لوگوں سے میں نے باتوں، جو بھی لوگ آتے تھے گھر میں آ کے بات کرتے تھے، ان کی وہ تعریف کرتے تھے. ان کی اپنا ہر اعتبار سے ان کو سراہتے تھے کہ بہت اچھی عورت تھی، بہت اچھا اس نے گھر سنبھالا ہوا تھا. تو اس لیڈی کی ایک بہت خوبصورت سی تصویر میرے ذہن میں تھی، جو اس لیڈی میں مجھے نظر نہیں آ رہی. تو فادر مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے. میں رائٹنگ کی طرف مائل ہو گیا. ان سے بھی ڈفرینسز ہو گئے، حالانکہ میں اکیلا بیٹا تھا. اپنا کاروبار انہوں نے انجینئرنگ ورکشاپ قائم کر لی تھی لکھنؤ میں. کام چل بھی نکلا تھا. مجھے بہت مولڈ کرنے کی کوشش کی. تو دو دباؤ، فادر کا دباؤ، مدر کا دباؤ، میں اندر ہی اندر لکھنؤ میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی باعزت جینے کا ذریعہ مل جائے تو میں کوئی نوکری ووکری کروں، ان سے الگ ہی رہ جاؤں. تو وہ نہیں ہوا. تو پریشان ہو کے میں بمبئی آ گیا. بمبئی میں کوئی خواب نہیں تھا کہ مجھے فلموں کے گیت لکھنا یا کیا کرنا. یہ تھا کہ بہت بڑا انڈسٹریل شہر ہے، یہاں کسی نہ کسی شعبے میں باعزت جینے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ مل جائے. یہ سوچ کے یہاں. آپ کی عمر تب کتنی تھی؟ آپ کی تب عمر کتنی تھی اس وقت؟ کیا اس وقت میں سمجھ لیجیے کہ پارٹیشن 47 میں ہوا. اس وقت 19 سال میں. اور اس کے بعد یہاں آیا تو تقریباً 51 میں آیا. لکھنؤ میں رہا میں کافی دیر. تو لکھنؤ ہم لوگ کیوں سیٹل ہوئے، اس کی وجہ تھی کہ میرے فادر کے ایک دوست الیکٹریکل انجینئر تھے. وہ لکھنؤ میں سروس پہ تھے پاور ہاؤس. انہوں نے فادر کو مجبور کیا کہ تم لکھنؤ میں سیٹل ہو جائے، یہاں میں تیری بہت مدد کر سکتا. میں پلاٹ تمہیں دلا دوں گا، یہاں ورک شاپ بھی قائم کر سکو گے، اپنے رہائشی مکان بھی بنا سکو گے، کچھ پیسے کی بھی، سرمایہ کی بھی ضرورت پڑے گی وہ بھی دے سکتا ہوں. اور ہمارے پاور ہاؤس کا ریپیئرس کا کام دوسری ورک شاپ کو جاتا ہے. تمہاری ورک شاپ ہوگی تو وہ تمام کام میں تمہیں دے دیا کروں. پیمنٹس کا سوال ہے، یہاں تھوڑی دیر سویر ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ تم میرے دوست ہو تو میں وقت پہ پیمنٹ بھی میں یہاں سے دوں. اس طرح سے وہ سلسلہ مجھے مولڈ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. یہاں آ گیا. یہاں آنے کے بعد 1 سال پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کی نوکری، مطلب ایز اے پروف ریڈر کچھ دیر نائٹ ڈیوٹی میں ٹائمس ایٹ نیئر میں کام کیا، فائر اسٹون میں کام کیا، اور وہ بھی نائٹ ڈیوٹی. وہ یہ تھا کہ کوئی چھٹی پہ گیا، اس کی جگہ پہ بلا لیا آدمی کو، جب وہ آ گیا چھٹی پہ. تو
अचानक एक दोस्त थी, एक तरह से बेकारी थी, काम काज की बेकारी। तो लोग शायर के साथ बैठना, शायर को सुनना, उसकी बातें सुनना, उसका कलाम सुनना, सुबह शाम आ जाते थे मेरे पास, नाश्ता भी कोई ले आ रहा, कोई खाना मंगवा रहा, मतलब किसी कमी महसूस नहीं होने दी। अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई अच्छा, हमने एक प्रपोजल बनाया है, अगर आप साथ दें तो हम शुरू करेंगे। बोलिए क्या? कह रहे देखिए, हम लोग अमीर ज़ादे हैं, एक अच्छे खासी तनख्वाह जैसा हमें घर से जेब खर्च मिल रहा और पैसे हमारे पास 4-5 लड़के थे, पैसे हमारे पास काफ़ी हैं। हमने सोचा कि एक स्टेज प्ले किया, अगर आप हमारा साथ दें, प्ले लिखें, आपकी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, वक्त भी गुजर जाएगा, हम लोग भी काम बेकार आके बैठे रहते हैं, काम पे लग जाए। मुझे बात अच्छी लगी, हमने प्ले लिखा। उस प्ले में हीरो के रोल के लिए मुख्तलिफ लड़के बुलाए गए। कोई मराठी ज़बान अच्छी नहीं, कोई गुजराती ज़बान अच्छी नहीं, एक क्रिश्चियन आया, बहुत हैंडसम था लेकिन ज़बान अच्छी नहीं। इस तरह से काफ़ी लोग, सिलेक्शन में कोई आदमी आया नहीं। ये राम मोहन जो एक्टर था, ये उस ज़माने में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ था जगदीश सेठी के साथ, तो इसको लाया। तो इसकी ज़बान तो अच्छी थी, साफ थी, लेकिन ये तेज बोलता था। स्टेज पे टिका हुआ लहजा चाहिए, वरना आधा डाला वैसे मिस हो जाती। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया हमने। फैसला मुझ पर था। फिर जब और 3-4 लड़के आए और नहीं पसंद आए, तो फिर हमने कहा कि फिर हम उनको बुलाइए दोबारा, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जरा टिके लहजे पे। फिर हम उनको सिलेक्ट किया, इनको प्ले सुना, इनको प्ले अच्छा लगा। प्ले में हमने 4 गाने एडजस्ट किए थे, बैकग्राउंड गाने, और इत्तेफाक से म्यूजिक डायरेक्टर आ गए, इनको गाने सुनवाए, इनको गाने भी बहुत अच्छे लगे। इन्होंने मुझसे सवाल किया, क्या इतना अच्छा लिखते हैं तो आप फिल्म में क्यों काम नहीं करते? मैंने कहा मैंने सुन रखा है कि नए आने वालों के साथ बदसलूकियाँ बहुत होती हैं, और मेरी नेचर इसके बिल्कुल बरअक्स है। मैं बड़ा खुददार किस्म का आदमी हूँ। तो इन्होंने फिर एक सवाल किया, कह रहे कि अगर आपको काम मिले फिल्म का तो आपको करने में कोई एतराज़ है? करने में क्या एतराज़, काम है, आप राइटिंग भी मुझसे करवाएंगे, तो फिल्म के लिए हो या किसी की। इन्होंने जाके जगदीश सेठी साहब से बात की कि वो फिल्म जग्गू शुरू कर रहे थे, रात की रानी रिलीज कर चुके थे। इसमें ओरिजिनली शाम को हीरो लिया था उन्होंने। शाम की शबिस्तान में डेथ हो गई घोड़े पर से, तो फिर उन्होंने टाइटल कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके टाइटल रोल खुद प्ले किया, और अपना रोमांटिक हीरो एक अलग ले लिया, हीरोइन अलग ले लिया। तो सेठी साहब ने कहा कि मेरे यहाँ तो ओपन कंपटीशन है, 7 शायर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसका गीत अच्छा लगेगा उसका लूँगा, और पैसे भी हमने एक फिक्स रकम की हुई है। नया आदमी हो
لکھے گا تو بھی وہ یہی پیسے ملے گا دونوں میں، پرانا لکھے گا اس کو پسند آئے گا تو بھی وہی پیسے، تو بلا لو ان کو ساتھ، نہیں تو 8 کیا فرق ہوا۔ تو دادر میں ایک بسنتی میوزک ہال ہوا کرتا تھا، جہاں پر آور کے حساب سے ان کا ایک روم تھا جس میں پیانو، ڈھولک، ہارمونیم وہ پرووائڈ کرتے تھے، اور 2 گھنٹے کے لیے ایک پارٹی کو ایٹ اے ٹائم دیتے تھے، 10 روپے پر آور، 20 روپے۔ تو وہاں مجھے بلایا گیا، وہاں بات ہوئی، تو ساتھ تو شاعر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور میں آیا تو خیر سیٹھی صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کے نام پوچھا، کہا کہ اپنے 2 خوبصورت شعر سنائیے۔ اب بھری محفل میں پہلی بار ایسے ماحول میں میں نے خیر شعر سنایا، سب نے داد کی، سب کو اچھا لگا۔ تیرے خیال کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے کہیں، تیرے خیال کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے کہیں، اسی خیال میں ہر شب گزارتی میں نے۔ اور ایک 4 مصرے تھے کہ آتش غم سے دل پگھلتا ہے، آنکھ کچھ یوں ہی بھر نہیں آتی۔ آتش غم سے دل پگھلتا ہے، آنکھ کچھ یوں ہی بھر نہیں آتی۔ سینکڑوں موڑ آ چکے ہیں مگر زندگی راہ پر نہیں آتی۔ فائنل 2 گیت کوئی 20 دن کی لیبر کے بعد، آج بھی وہ نوٹ بک میرے پاس موجود ہے، 100 پیج کی نوٹ بک میں ایک ہی گانے کا کام کیا ہوا ہے، کتنا لکھا ہوگا وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میرا اور مظفر شاہ جہان پوری کا 2 گیت فائنل میں، حالانکہ کچھ کوئی تیر اندازی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کلب ڈانسر کا گانا تھا، ٹیون بنی ہوئی تھی، ٹیون پہ لکھنا تھا، اور اس میں کچھ زیادہ شاعری، بہت بڑی اونچی شاعری کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ووٹنگ کر لیں، دونوں گیت اچھے ہیں، ووٹنگ کر لیں۔ اب میرا دل بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ ووٹنگ میں تو میں مار کھا جاؤں گا، مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کیوں دیں گے لوگ۔ لیکن اب دیکھیے لکیلی مجھے 1 ووٹ زیادہ ملا، اور وہ گیت میرے حق میں ہوا، وہاں سے میرا فلمی کیریئر شروع ہوا۔ 60-70 گیت آشا بھوسلے میرے گا چکی تھی، تو ایک ریکارڈنگ کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ بھی گیت میرا تھا۔ میوزیشین ریہرسل کر رہے تھے، تو یہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، کہیں نقص صاحب کیا ہو گیا آج کے شاعروں کو، یعنی عجیب بےہودہ قسم کے بول لوگ لکھ کے لاتے ہیں، ہم کہاں تک کمپرومائز بھی کریں۔ میں نے تو اب شروع کر دیا کہ اگر بول تھوڑا سا بھی ولگر ہے تو میں منع کر دوں۔ اور بات کرتے کرتے انہوں نے ایک بات ایسی کہی کہ صاحب کچھ گانے تو میٹر میں نہیں ہوتے۔ اب یہ میرے چونکانے والی بات، میٹر شاعر کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو میں نے کہا یہ میٹر آپ کیسے جانتی ہیں، یہ تو ہم لوگوں کا کام ہے۔ کہنے نہیں، ہمارے پاس پیمانہ ہے اس کا، کہ کیا ہے، میرے لیے انفارمیشن ہوگی، مجھے بتائیے۔ کہنے دیکھیے یہ آپ کا گیت ہے، اس میں 26 لائن ہے، ہر لائن بیٹ سے شروع ہوتی ہے، 26 کی 26 لائنیں، اس کا مطلب یہ کہ گانا میٹر میں ہے، اور ہمیں گانے میں بالکل کوئی دقت نہیں، پانی کی طرح ہم اس گانے کو گاتے ہیں۔ بعض گیت ایسے آتے ہیں کہ پہلا مصرعہ تو بیٹ سے شروع ہوتا ہے، دوسرا آفٹر بیٹ آ جاتا ہے،
تیسرا بیفور بیٹ آ جاتا ہے، تو وہ گانے میں بھی دقت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گانا تو انہوں نے ایسے بات چیت کرتے کرتے آپ کا گھر کا نام کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا تو کرسی پر سے یعنی ہل گئی وہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اتنی حیران کیوں؟ کہنے میں آپ کو 1 منٹ پہلے تک مسلمان سمجھتے تھے. تو میں نے کہا آپ سمجھنے کے لیے آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا؟ آج آپ نے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو اتنی حیرانی ہو رہی ہے، یہی بات آپ 2 سال پہلے پوچھ سکتے تھے، بتا. تو اسی طرح 2-3 موڑ ایسے آئے کہ جب ایک HMV میں مجھے رمضان کا واقعہ لکھنے کے لیے مسلمان سمجھ کے بلایا گیا. میں گیا. آدھا واقعہ جوشی صاحب تھے وہاں انچارج، تو آدھا واقعہ میں لکھ چکا تھا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں ہندو کسی سے، اور وہ صاحب کام کینسل ہو گیا. تو اس طرح سے اپنا کہیں مسلمان سمجھ کے اپنا میرا کام رد ہو گیا، کہیں ہندو سمجھ کے میرا کام رد ہو گیا، اس طرح چلتا. اور پاپولیرٹی ذرا دیر میں ملی، اس لیے نام اچھل کے سامنے آیا نہیں. اردو شاعری کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ اردو میں جب آدمی شاعری شروع کرتا ہے تو ایک تو تخلص اس کو اپنا رکھنا پڑتا ہے. وہ میں نے نقش رکھا، اور ساتھ لائل پوری اس لیے کہ یہ اس نقش کا شعر ہے جو لائل پور کا رہنے والا، کیونکہ نقش لدھیانوی بھی ہو سکتا ہے، نقش امبالوی بھی ہو سکتا ہے، تو کنفیوژن نہ ہو اس لیے شاید لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، تاکہ یہ اردو شاعری کی ایک ٹریڈیشن ہے. وہ میں نے اپنا پین نیم تجویز کیا. 5-6 دن ہنسراج بیل باجا لے کے چنگور رہتے تھے. یہ فیمس مہالکشمی میں روز آتے تھے، ان کے دفتر میں سیٹنگ ہوتی. وہ بھی پریشان ہو گئے. اس نے کہا سیٹھی صاحب کوئی ڈھنگ کا شاعر منگائیے، بلائیے، یہ تو اس طرح تو بہت مشکل ہو. تو اس کے یونٹ میں، اس کو گروپ میں ہنسراج بیل کے اسد بھوپال تھے، وہ اسد کو بلا لیتے ہیں، اس سے کمپلیٹ کروا لیتے. تو پتہ نہیں سیٹھی صاحب کے موڈ میں کیا ہے. بولی اگر بلانا ہے کسی کو تو پھر نقشہ ٹھیک ہے نقشہ. تو مجھے پھر بلایا، پھر ان کا باقی کام کیا. پھر جہاں یہ اس وقت 250 روپیہ دیتے تو بات بن جاتی. بعد میں انہوں نے مجھے 1000 روپیہ زیادہ دیا، کام ختم ہونا. اس طرح سے پھر اس کے بعد اسٹنٹ فلموں کی آفر ضرور آئی باہر سے، لیکن کوئی سوشل پکچر کے لیے کسی نے نہیں بولا. اسٹنٹ میں کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اسٹنٹ کا لیبل لگ جائے گا تو سوشل فلم کوئی نہیں دے گا. تو گھر میں ایک روز اس بات پہ بحث ہو گئی. بچہ رو رہا تھا. میں نے کہا وہ کیوں رو رہا ہے اتنی دیر سے؟ وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. دودھ دو اس کو. وائف نے کہا دودھ بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے دودھ لینے. اس کے بعد تھوڑی سی میاں بھی ہوئی، بس بولے کہ آپ کی پریشانی میری سمجھ سے باہر ہے. 2 قسم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو کام ملتا ہے کرنا نہیں آتا، تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے، یا کام کرنا آتا ہے کام ملتا نہیں.
وہ پریشان بھی سمجھ، ان کی پریشانی بھی سمجھ. آپ کو کام کرنا آتا بھی ہے، کام ملتا بھی ہے، آپ کرتے نہیں. آپ کیوں پریشان؟ اب یہ کیا اپنے کو اسٹنٹ فلمیں نہیں کرنا، یہ نہیں، کم از کم یہ ہے کہ گھر کے حالات کی طرف بھی تھوڑے سے دھیان دینا. پھر میں نے وہ اسٹنٹ فلمیں کو تھوڑی سی ایکسیپٹ، اور اس طرح سے سپن جگمون نے ایک جوڑی بنائی تھی. آگے چل کے انہوں نے پہلی پکچر پنجابی سائن کی، اور یہ میرے پاس سائننگ اماؤنٹ لے کے آیا میرے پاس. کہنے لگے کہ یہ پنجابی. پروڈیوسر نے ان سے کہا کہ 2-3 شاعر جو ورما ملک تھے، عزیز کشمیری تھے، منوہر سنگھ صحرائی تھے، ان میں سے کسی شاعر کو لے لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نقصان سے لکھا. سائننگ اماؤنٹ جیب میں ڈال کے میرے پاس لے کے آیا. یہ اسی روز جس روز بحث ہوئی ہماری بچے کے دن کی. تو مجھے ڈر تھا کہ میں پنجابی لکھ پاؤں گا یا نہیں لکھ پاؤں گا. حالانکہ میری مادری زبان تھی، اور دوسرے میں نے آنرس میں پنجابی کا کورس بھی کیا ہوا تھا، لیکن کبھی لکھا نہیں تھا ایک مصرع بھی، اس لیے کانفیڈینس نہیں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو جو شاعر تم لوگوں کو چاہیے میں ساتھ چل کے سائن کروا دیتا ہوں، مجھے معاف کرو، مجھے کانفیڈینس نہیں میں کر رہا. یہ زبردستی پیسے میری جیب میں ڈال کے چلے گئے. بولا کل 10 بجے کی سیٹنگ رکھی ہے، آپ وہاں کل کی سیٹنگ میں آ جائیے، پھر جو بھی کرنا ہے وہ دیکھیں. اب یہ چلے گئے. رات کو میں لیٹا اور میں نے پنجابی میں مکڑے کہنا شروع کیے. 12 مکڑے تک مجھے ایسا لگا کہ اردو زیادہ ہے پنجابی کم. 13واں مکڑا جو تھا مجھے لگا ہر اعتبار سے یہ پوئٹری کے حساب سے بھی اچھا ہے، پنجابی کے حساب سے بھی اچھا ہے. وہ میں تکے کے نیچے رکھ کے سو گیا. دوسرے دن سیٹنگ پہ پہنچا تو وہ مکڑا میں نے سنا دیا، اور سب لوگ اچھل گئے باہر. وہ فلم گلے پڑ گئی. وہ فلم آئی تو فلم میوزیکلی پنجاب میں ہٹ ہو گئی. اس کے بعد پنجابی فلموں کی برسات شروع. تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا ہے. جیجا جی فلم، اس میں وہ پہلا گانا جو تھا وہ قوالی تھی. اور اس تعلق سے تھوڑا سا میں اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ چونکہ کورس گاتے تھے دونوں، سپن اور جگمون، اور سب لوگوں میں ہر میوزک ڈائریکٹر کے گانوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، پاپولر تھے، نام تھا. تو اس لیے سب نے ان کو کوآپریٹ کیا. کوآپریٹ مطلب پیارے لال نے ان کا آرکیسٹرا کیا فلم کا. آشا اور رفیع صاحب نے سب گانے گائے، اور پر سانگ 100 روپیہ لیا. رفیع نے بھی ایک گانے کا 100 روپیہ، آشا بھائی نے بھی 100 روپیہ. اس کے بعد میں نے ایک بار بیان بھی دیا تھا کہ اگر آشا بھوسلے اور رفیع صاحب جیسے آرٹسٹ میوزک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتے تو کوئی چھوٹا میوزک ڈائریکٹر بڑا میوزک ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. ان کی کوآپریشن نے چھوٹے میوزک ڈائریکٹروں کو بڑا میوزک ڈائریکٹر بنا. تو وہ قوالی جو تھی اس میں جیجا جی میں، وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ ریڈیو سیلون سے ہر منڈے 1 گھنٹے کا قوالیوں کا پروگرام آیا کرتا تھا، اور اس میں اردو کی قوالیاں ساری بجتی تھیں. یہ پہلی میری پنجابی قوالی تھی جو 18 ویک کنٹینیوس اس پروگرام میں بجی. ایئر ڈرام آفیسر تھے لکھنؤ. تو ہم
میں جب بھی بمبئی سے جاتا تھا تو ایک ہی آدمی، واحد آدمی جن سے میں 2-4 گھنٹے دن میں گزارتا تھا، اور مجھے ہمیشہ گھر لے جانے کی کوشش کرتے تھے. میں نے کہا نہیں یار، گھر نہیں، ہم ہوٹل پہ گئے، یہاں اپنا کھل کے باتیں کرتے ہیں، گھر میں ذرا جھجک کے بات کرنا پڑتی ہے. انہوں نے کئی دفعہ، پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا تھا، مجھے نہیں معلوم. بعد میں ہوا کہ انہوں نے ایک بار، اب خود ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے ایک دوست سے خط لکھوایا کہ اپنا جیسے یہ اپنی سسٹر کا رشتہ مجھے دینا چاہتا. تو دوست کا خط پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ یہ 2 دوستوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوئی کوشش کر رہا. میں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. اس کے 1 مہینے بعد ان کے اپنے ہینڈ رائٹنگ. ایکچولی ہوا کیا تھا کہ بچپن سے ہی اپنی سسٹر کو اپنے پاس لے آئے تھے. انہوں نے پڑھایا لکھایا، انہوں نے پالا، انہوں نے اس کی شادی کی. تو اب میں نے ان کو جواب میں صرف اتنا لکھا کہ دیکھو، میں نے زندگی میں لائف اپنے ڈھنگ سے جینے کی کوشش کی ہے. ماں باپ کو میں نے کسی بھی بات میں آگے نہیں رکھا اور انڈیپینڈنٹلی جو کیا، لیکن شادی میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا چاہتا. تو میں نے کہا اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ ٹالنے کا بہانہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ گھر سے میری نہیں بنتی ہے. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ یہ خط لے کے میرے فادر کے پاس چلے جائیے اور وہ ہنس کے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، یہ میرا دعویٰ ہے. خیر جناب، وہ میرا خط لے کے فادر کے پاس پہنچے. وہ واقعی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے 5-7 دوستوں کے منہ پہ خط مارا کہ دیکھو، تم بولتے ہو تمہارا بیٹا تمہارے کہے میں نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور ان سے کہا کہ جب سنس یو آر فرینڈس، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، آپ اپنا اس رشتے میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ڈیٹ فکس کیجئے، وی آر ریڈی. تو اس طرح سے ایک دوست کی سسٹر کا رشتہ ملا مجھے. میرج ہوئی میری 53 میں. 53 میں میری پکچر ریلیز ہو گئی تھی جگو کے بعد ان کی دوسری پینشنر کی فلم، اس کے بعد کچھ اسٹنٹ فلمیں کی، اس کے بعد بھی پنجابی پکچروں کا دور شروع ہوا. اور یہ پنجابی پکچروں کا دور جو آیا، اس میں نے تقریباً 35 فلمیں پنجابی کی لکھی. اور میرے تمام دوست مجھ سے بہت ناراض تھے کہ یہ اب اردو کی فلم کو ترسیں گے، آپ کوئی نہیں دے گا، اب لیبل لگ گیا اردو میں. اور واقعی ایسا ہوا کہ اس وقت میرے پاس ایک ہندی کی فلم تھی اور باقی سب پنجابی فلم، اور وہ فلم بھی فلاپ ہوئی. ایک گانا ضرور چل گیا تھا لیکن تو بلیک اینڈ وائٹ سے انڈسٹری کلر میں داخل. تو میرے پاس 5 فلمیں تھیں سنجیو کمار کی، اس کا نام نکل گیا تھا، لوگوں میں چرچا ہے اس بات کی کہ اچھا آرٹسٹ ہے، لوگوں کی زبان پہ آ گیا. تو لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ فلمیں تھیں، کوئی وقت پہ نہیں کمپلیٹ ہوئی، کوئی 2.5 سال کے بعد ریلیز ہوئی، کوئی 3 سال کے بعد ہوئی. تو اس میں اچھا میوزک، بہت اچھا میوزک تھا، لیکن کسی نے نوٹس نہیں دیا اس کو. میں جب انڈسٹری میں آیا تھا تو انڈسٹری میں آنے کے بعد جب کام شروع کر دیا یہاں، تو میں نے اوپر والے سے 2 دعائیں مانگی تھیں کہ خدایا، ایک تو مجھے کسی کے دروازے پہ کھڑا مت رکھنا، اور دوسرا میری کوئی جائز ضرورت مت روکنا، ناجائز بے شک پوری نہیں کرنا.
بیر اشارہ سے کنو بھائی کا ایڈیٹنگ روم تھا بامبے لیب میں. کنو بھائی ان کے دوستوں میں بھی تھے, میرے دوستوں میں بھی تھے. شام کو وہاں محفل لگتی تھی, ہم بھی پہنچ جاتے تھے وہاں, بیٹھتے اٹھتے. حالانکہ اس سے پہلے 2 فلمیں میں ان کے ساتھ لکھ چکا تھا, انصاف کا مندر اور گناہ اور قانون. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ فلمیں تو نارمل جیسے بنتی ہیں ویسے بنی تھیں, اور میوزک کی ہر سٹنگ میں یہ اشارہ صاحب آتے بھی تھے. چیتنا جب ڈیزائن ہوئی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے شام کو سب بیٹھے ہوئے تھے. اشارہ صاحب نے کہا کنو بھائی 1,00,000 روپے کا انتظام کر سکتے ہو؟ بولے کائے کے لیے؟ فلم شروع کر. بولا میں کل جواب دیتا ہوں. دوسرے دن پھر شام کو ہم بیٹھے, وہ بولا کیا انتظام, چلو آگے کیا کرنا ہے. اس نے سبجیکٹ سنا, بولا لکھنا شروع کر. تو بوریولی میں نیشنل پارک میں انہوں نے روم بک کیا. 2 دن 2 رات لگا کے انہوں نے سبجیکٹ پورا کمپلیٹ کر کے لا کے سنایا. اپروول ہو گیا. بولا شوٹنگ پونا میں کریں گے. آرٹسٹوں کا چناؤ شروع ہو گیا. انہوں نے شتروگھن سوچا ہوا تھا ہیرو کے لیے. شتروگھن نے جب سبجیکٹ سنا بولا میں تو سورج سے ہی ولن لگتا ہوں یار, یہ معصوم سے لڑکے کی کہانی ہے, تم یہ کیا کر رہا ہو؟ میں تمہیں لڑکا لا کے دیتا ہوں. وہ لایا انیل دھون, اور 93,000 روپیز میں یہ وہاں سے شوٹنگ کمپلیٹ کر کے 7,000 لا کے میرے سامنے کنو بھائی کے ہاتھ میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جب یہ شوٹنگ کرنے چلے گئے اور گانے ٹیونیں فائنل کر گئے تھے, تو میں نے گانے کمپلیٹ کیے. پہلے گانے فائنل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے میوزک روم. اب چونکہ یہ پونا میں تھے تو میں نے کنو بھائی سے کہا, میں نے کہ بھائی ریکارڈنگ آ گئی سر پہ, اور گانے کے بول میں سنانا چاہتا ہوں اشارہ سے. ٹھیک ہے چلے جائیے, آپ میں آپ کو پہنچانے کا انتظام کر دیتا. وہاں جا کے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی وہ گانے کمپلیٹ کیے ہیں وہ سن لیجیے, اور 2 دن بعد ریکارڈنگ ہے. کہنے اگر آپ گانے سنانے آئے ہیں مجھے تو لوٹ جائیے, مجھے گانے نہیں سننا. ویسے اگر آئے ہیں یہاں گھومنے پھرنے یا شوٹنگ دیکھنے کے لیے تو آپ ایک آدھ دن رکیے. نہیں سنا میں نے ان کو ریکویسٹ یہاں تک کی, میں نے کہا دیکھیے جتنی سچویشن کی باریکی آپ کے دماغ میں اتنی میرے دماغ میں نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے سچویشن کو کیپچر کرنے کی. پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ اور آپ دے دیں گے, اس وقت ہے میں اس کو انکارپوریٹ کروں. نہیں سنا ہے. اس کے بعد 4 فلموں کا میوزک میں نے ان کی ایبسنس میں ریکارڈ کروا کے میوزک ڈائریکٹروں سے لڑائی کر کے میں نے ان کو بھیجا. یعنی مثال کے طور پہ ملاپ 4 گانے, چوتھا گانا لاسٹ گانے 4 ہی گانے تھے. چوتھا گانا رفیع صاحب کی آواز میں ہم ریکارڈ کر رہے تھے کہ بنگلور سے ان کا فون آیا اور مجھے بلایا فون پہ. مجھے کہنے لگا اچھا ایک تکلیف دینا آپ کو. مجھے بولا میں سوچتا ہوں کہ اس میں اچھا دھاری سانپ کی کہانی ہے اور اس کے 2 روپ ہیں اپنا شتروگھن کے. تو ایک روپ کو میں رفیع صاحب کی آواز دوں, دوسرے روپ سے ایک گانا کر لینا چاہتا ہوں جو مکیش صاحب کی آواز. لیکن مجبوری یہ ہے کہ شترو میرے پاس 4 دن اور,
ان 4 دنوں میں گانا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے، پکچرائزیشن کے لیے مجھے وقت بھی نہیں ہوا، کہ مطلب کہنے لگے کہ کل رات تک گانا اگر مجھے مل جائے تو کام ہوگا۔ تو میں نے کو کوشش کرتے ہیں، لیب پوچھا، دوسری شام کا سیشن خالی تھا، وہ ٹیمپرری بکنگ کر لی، مکیش صاحب سے بات ہوئی، وہ مان گئے دوسرے دن، باقی تو سب سمجھے والی، یہ 2 مین چیزیں۔ میوزک ڈائریکٹر نے ایک مجھ سے بہت اچھی بات کہی جو میں بار بار دہراتا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ گیت تو تم سنبھالو، میں نئے گیت کے لیے ٹکڑا سوچتا ہوں، یہاں شور ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ کہنا اچھا ایک بات ٹکڑا سوچتے ہو ذہن میں رکھیے کہ مکیش جی ہارٹ اٹیک سے اٹھے ہیں، ابھی سینے میں جو دم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو، تو ان سے کام بھی لینا اور اچھا گانا بھی کروانا، اگر آپ ٹکڑوں میں مجھے مکھڑا دیں گے تو میں ان کے سانس لینے کے لیے سفیشینٹ جگہ ان کو پرووائڈ کر سکوں۔ بہت اچھی بات کہی مجھے وہ، اور وہ گانا دوسری شام کو ریکارڈ ہو گیا، رات کو بنگلور پہنچ گیا، اور سپر ڈپر ہٹ گانا، کئی صدیوں سے، کئی جنموں سے، تیرے پیار کی طرف سے میرا من آ جا کے ادھورا ہے اپنا ملا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ سپن جگمن پر کافی کام میرے پاس تھا، ایک ایسا موڑ آیا کہ انہوں نے لم سم اماؤنٹ میں پکچر لے لی اور مجھے بلا کے کہا کہ آپ کے حصے میں 750 روپیہ گانے کا آئے گا۔ میں نے کہا جو اماؤنٹ آپ مجھے دیتے ہیں اس سے کم نہ ملے، تو وہاں سے تھوڑا سا من مٹاؤ ہوا، اور میں نے باہر کی جو آفرز تھیں ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ خیام صاحب گھر پہ آ گئے، وہ لے گئے، اس طرح سے جیدیب جی کا چل ہی رہا تھا، اس طرح وہ کام پھیلتا گیا، ہوتا گیا۔ گیت کار کی زندگی جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک بہت خوبصورت گیت لکھ لیتا ہوں، اگر اس کی دھن اچھی نہیں بنتی ہے غرق ہو جاتا، وہ اچھا گایا نہیں جاتا، غرق ہو جاتا، اچھی سچویشن نہیں ملتی، اچھی پکچرائز نہیں ہوتا تو غرق۔ تو یہ سب کمبائنڈ ہو کے جب اچھا کام ہوتا ہے تو جا کے گانا ہٹ ہوتا ہے، کہ ہر شاعر کے لکھنے کا ایک اپنا سٹائل، اپنا رنگ، اپنے طور پہ وہ اس کو، ایک تو یہ تھا کہ اچھے شاعر کام کر رہے تھے ہمارے پیریڈ میں، 6-7 اچھے شاعر، ان کے گیت بجتے تھے، جب ہمیں گیت لکھنا ہوتا تھا تو 10 بار سوچنا پڑتا تھا کہ ان کے کمپٹیشن میں اتنا گیت جائے گا، تو ہم پوری طاقت سے، پوری محنت سے وہ گیت لکھتے تھے، اور پھر گیت لوگوں کو پسند بھی آتے تھے، تھوڑا سا اپنا سٹائل بھی۔ اب جیسے میں تو ہر موڑ پر کچھ دوں گا صدا، یہ ایک الگ ڈھنگ کا اس کی رائٹنگ ہے، میرا ایک خاص سٹائل رہا ہے۔ ایک تو داغ کا رنگ، جہاں میں نے اپنایا وہ گیت ہٹ ہوا، یعنی داغ کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں کہ بات تک کرنی تمہیں آتی نہ تھی، بات تک کرنی تمہیں آتی نہ تھی، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اب یہ بات کا استعمال جو ہے اتنا خوبصورت، تو اسی طرح سے میں نے اس رنگ کو اپنایا کہ شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعر کی نظر پائی ہے، وہ بات کہہ دیتا ہوں وہ بات نظر آئے، تو وہ رنگ اڈاپٹ کرنا، پھر روزمرہ کی زبان کو استعمال کرنا، جیسے ایک زمانہ مکلا تھا
کہ کس نے کہا آپ سے پیار ہمیں دیجیے، کس نے کہا آپ سے پیار ہمیں دیجیے، جب بھی ملاقات ہو ہنس کے ملا۔ پہلا مصرع اتنا آسان کہو کہ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن دوسرے مصرع کو اس طرح رکھو کہ سامنے والا سوچنے کو مجبور ہو جائے، چونکے، اور کم از کم یہ اپنا یہ بات دماغ سے نکال دے کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ جیسے رسم الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے۔ پہلا مصرع کوئی بھی سوچے گا کہ اس میں کوئی کاریگری نہیں ہے، لیکن دوسرا مصرع جہاں آتا ہے کہ ہر طرف آگ ہے دامن کو بچائیں کیسے، یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس طرح سے یہ اسٹائل جو ہے میرے اپنے حساب سے، اپنے رنگ سے، کہیں مصرع کو آدھا کر دیا، کہیں مصرع کو اپنا ایک مصرع آدھا کر دیا، ایک مصرع ڈبل، جیسے الفت میں زمانے کی ہر رسم کو ٹھکراؤ پھر ساتھ میرے آؤ۔ ایکچوئل وزن یہ ہے کہ پھر ساتھ میرے آؤ، پھر ساتھ میرے آؤ، وہ اس کو آدھا کر کے آدھا توڑ دیا۔ جب نیا نیا آیا تھا تو ناظم پانی پتی کا ایک گانا بہت چل رہا تھا، انیت وشواس کا میوزک تھا کہ کیسے کہہ دوں بجریا کے بیچ رہی، یہ تو کانوں میں کہنے والی بات، یہ بہت چل رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا اسٹائل اس کا، گیت کا۔ تو ناظم صاحب سے میری اس زمانے ملاقات تھی، میں نے کہا ناظم صاحب مجھے یہ آپ کا اسٹائل بہت اچھا لگا، کبھی موقع ملا تو میں بھی اس اسٹائل میں گانا لکھوں۔ پھر ناظم صاحب تو پاکستان چلے گئے، مجھے بھی پاپولیرٹی ملنے میں وقت لگا، پھر میں نے بھی ایک گانا ریکارڈ کیا کہ بجریا کے بیچ کیا نظریہ ملاؤں، ملے جو تو اکیلا میں گلے لگا۔ جیدر کسی چیز سے میری کافی اچھی ایک دوستانہ رہا، اور ان کا کام بھی مجھے بہت پسند تھا، میں ان سے اکثر ملنے جاتا تھا۔ ایک روز میں گیا ان سے ملنے کے لیے، تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، دوپہر کا وقت تھا، بازار سامنے رکھا ہوا تھا، بیٹھے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کام کر کے اٹھے ہیں۔ کہنے لگا صاحب آپ آ گئے، اچھا ہوا، ادھر ادھر کی باتیں کیا کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، آپ کچھ لکھیے میں کمپوز کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ گانا لکھا، تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو اتنا یقین ہے، مجھے پیار تم سے نہیں ہے۔ انہوں نے کمپوز کرنے بیٹھے، میں نے کہا یہ غزل کا میٹر ہے، میں اس کو غزل کے میٹر میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو تھوڑا سا الگ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے۔ تو پھر وہ انہوں نے بنایا کہ تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقین ہے، مجھے پیار نہیں۔ کہنے لگے یہ تبدیلی جو کی ہے آپ کو کوئی اعتراض؟ میں نے کہا کچھ نہیں، دونوں پہ بھی گیت لکھتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات، کچھ بگڑتا نہیں ہے اس میں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کنوے ہوتا ہے۔ تو وہ ہم گانا ریڈی ہو گیا پورا، اور وہ گا رہے تھے تو دروازہ تھوڑا سا ان کا جہاں یہ بیٹھے کام کر رہے تھے تھوڑا سا کھلا تھا، کوئی نوکر نکلا ہوگا، بند نہیں کیا اس نے۔ تو رونا لیلا ان سے ملنے کے لیے اس نے وہ جو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اس سے وہ گانے کی تھوڑی سی جھلک سنی اس نے، اس کو نوٹس بہت اچھے لگے، بہت اندر آئی۔ وہ جیسے جی میں آپ سے ملنے کے لیے آئی، میں 4 روز بمبئی میں ہوں، یہ آپ کیا گا رہے تھے، مجھ سے بہت اچھے لگ رہے۔ وہ صاحب آئے تھے، انہوں نے گیت لکھا، میں نے کمپوز کیا، وہی گا رہا تھا۔ بولو اگر زحمت نہ ہو تو ایک بار سن سکتی ہوں میں انہوں نے پھر گا دیا کہ
اور رونا لالا نے کہا کہ جدید یہ گیت اگر آپ مجھ سے گوا دیں تو آپ کو میری زندگی میں بہت بڑا احسان ہے، اور انکنڈیشنل یہ گیت میں آپ کا گانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جدید جی نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ میرے پاس ایک ہی فلم ہے اس وقت، گھرندہ، اور پتہ نہیں اب اس فلم میں اس کی گنجائش نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے، میں کچھ وعدہ نہیں کرتا تم سے، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ وہ چلی گئی تو بھیم سین کی پکچر تھی، انہوں نے بھیم سین کو فون کیا، بھیم سین آ گیا۔ بھیم سین نے گلزار کو سائن کر رکھا تھا اس فلم کے لیے، تو انہوں نے جیسے یہ کہا کہ جب ایسا ایسا ہوا، یہ واقعہ ہوا، اور وہ رونا لالا انکنڈیشنل گانا یہ گانا چاہتی ہے، تو کہنے لگے گانا سنائیے، گانا سنا، بولو میری فلم میں سچویشن پہ ہے، آپ اس کو ریکارڈ کریں۔ تو تھرڈ ڈے گانا ریکارڈ ہوا، اور اس طرح سے ایک بار جدید جی کے یہاں اور بیٹھے، میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ سبب قافیہ رکھ کے آپ کچھ شعر کہیے۔ میں نے کہا جدید جی سبب لفظ سے تو میوزک ڈائریکٹر ڈرتے ہیں، بہت بولتے ہیں نان میوزیکل ہے یہ، کہنے ڈرتے ہوں گے، آپ مجھے شعر کہہ کے دیجیے۔ تو میں نے شعر کہے، یاد پہلے کبھی ہوگا مگر اب یاد نہیں، یاد پہلے کبھی ہوگا مگر اب یاد نہیں، ہاں مجھے اپنی تباہی کے سبب یاد۔ اور لنکنگ روڈ پہ میں پان کھایا کرتا تھا اپنا ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے، ایرانی کا ہوٹل تھا، فیئر ڈیل، اس کے باہر پنواڑی بیٹھتا، تو پان کھا کے میں کچھ سوچتا ہوا جا رہا تھا، گانا دینا ہوگا کسی کو، تو اتنے میں فٹ پاتھ سے نیچے روڈ پہ چلا جا رہا، اپنے بے خیالی میں پیچھے ایک گاڑی نے بریک لگایا، تو میں گھبرایا بہت، ایکسیڈنٹ سے بچا میں۔ تو جیسے میں نے پیچھے منہ کے دیکھا تو اندر سے، گاڑی کے اندر سے لافٹر لوگوں کا سنائی، تو دیکھا کہ رویندر جین میوزیشین کے ساتھ کہیں سے سیٹنگ کر کے آ رہے تھے، انہوں نے شرارت سے بریک لگوائی ڈرائیور نے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رویندر جین کا، میں نے کہا مذاق سے کہ ایک خوبصورت مکھڑے کی تلاش، تو گھومتا ہوا چلا جا رہا، بیٹھے گاڑی میں بیٹھے، ہم نے زبردستی گاڑی میں لا، بولا میں نے ہنا کا کچھ کام تیار کیا ہے، آپ کو سنانا لگا گا۔ تو جیسے بیٹھے چائے وائے پی، تو حسرت جے پوری کی انٹری، میں نے کہا روہن جی تمہاری کوئی سیٹنگ تو نہیں ہے؟ میرے سیٹنگ تو ہے، لیکن آپ کو کیا، آپ بیٹھیے آرام سے۔ نہیں، میں نے کہا میں دوسرے کی سیٹنگ میں نہیں گیا۔ اچھا کہنے لگے ٹھیک ہے چلے جائیے، چائے ایک اور پیجیے اور پان آپ کے لیے منگوا دیں۔ چائے تو اندر سے آ گئی، پان لینے پالی نے آ کے لڑکا گیا، وہ پان آنے تک راج صاحب کی انٹری ہو گئی۔ ہاں نہیں، یہ ٹیون، اس نے ٹیونیں سنانا شروع کی، اس میں وہ چٹھی ہے درد فراق والی، وہ ٹیون سنائی تو میں نے کہا رنجن یہ ٹیون تو میرے لکھنے کی ہے، مجھے ایسے فیل ہو رہا کہ میں اس پہ بہت اچھا لکھ سکتا ہوں، تو آپ لکھ لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ایکچولی وہ بھی پزل تھے، کیونکہ ان کو پنجابی اس گانے میں زیادہ چاہیے تھی، اور پنجابی نہ یہ جانتے تھے نہ حضرت جیب بھی جانتے تھے، ان کو دوسرے سے کا سہارا لینا ہی پڑتا۔ تو میں بول اٹھا تو کہنے لگا کہ آپ لکھ لیجیے، کیا فرق پڑتا۔
راج صاحب آ گئے تو پھر اٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا، بیٹھا رہا. تو راج صاحب نے 9، 10، 11 3 گانے وہ تیار کیے ہوئے تھے، ریکارڈنگ جن کا کام چل رہا تھا. وہ حضرت جے پوری کے گانے میں کچھ چینجز تھی، اس لیے اس کو بنایا. اس وقت یہ تھا کہ ہیرو بمبئی کا رہنے والا ہے، کہانی کا اس وقت. تو بمبئیا زبان میں ایک گانا ریکارڈ کیا تھا جو فلم میں بعد میں نہیں رکھا، بازو میں تم کھڑے تھے بازو میں ہم کھڑے. وہ چونکہ پھر ریجن بدل گیا ہیرو کا دوسری جگہ، تو گانا رہ گیا. تو رائے صاحب نے چھوٹتے پوچھا کہ وہ چٹھیے والا گانا اس پہ کچھ کام ہوا؟ بولا نہیں اس پہ. تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ رائے صاحب میں سوچتا ہوں کہ یہ گانا نقش صاحب سے لکھوا. تو راج کپور نے کہا کہ نقش صاحب لکھے، مجھے کیا اعتراض، مجھے تو اچھا گانا چاہیے. تو بولا ان کو سچویشن بتا دیجیے. سچویشن ایکسپلین کی، اور سچویشن ایکسپلین کرنے کے بعد ایک سوال کر دیا مجھ سے کہ کل صبح 10 بجے گانا مل سکتا ہے؟ مل رہا ہے. وہاں سے اٹھ کے میں چلا گیا. رات کو 11 بجے میں پیڈ پین لے کے بیٹھا لکھنے کے لیے. 1 بجے تک ایک لائن نہیں ہوئی، ایک مصرع نہیں ہوا، اور میں جھلا کے سو گیا. اب فورسفلی کام کوئی اچھا نہیں ہوتا یہ سوچ. صبح اٹھا تو چائے پی، پان کی دکان دور تھی پان کھانے کے لیے. پان کھا کے جیسے ہی میں پلٹا تو ایسا لگ رہا کہ ذہن میں کچھ چل رہا ہے. آ کے ٹیبل پہ بیٹھا، 1.25 گھنٹے میں گانا. اب اس کو میں نے پھر ریوائز کیا اور آدھا گھنٹہ اس پہ کام کیا اور اپنی تسلی کر کے اپنا تیار ہوا. اور 10 بجے میں رنجن کے گھر پہ پہنچا. تو اس کو میں نے گانا اردو میں لکھا ہوا دے دیا، اور انہوں نے ٹیون پہ گا کے دیکھ لیا. سب کو مزہ آیا، بہت اچھا. تو رائے صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا گانا ہوا؟ تو رنجن نے کہا کہ گانا بہت اچھا لکھا ہے، کہنے بھی سناؤ بے چین من کر. اب اس کے بعد گانا ان کو سنایا انہوں نے، اور وہ گانا سننے کے بعد میرے ہاتھ سے کاغذ لیا، پھر اس کو 2 بار پڑھا، پھر ایک بار گانا سنا، اور پھر رنجن سے کہا کہ رنجن یہ جو 9، 10، 11 3 گانے ہم نے فائنل کیے ہیں، 9 کو پہلا گانا یہ کرتے ہیں، یہ اگلے سیشن میں جانے والا تھا، پہلے یہ گانا مجھے کر دو 9 تاریخ. اب جو 9 تاریخ پہلا گانا ان ایکسپیکٹڈ 2 دن میں یہ گانا ریکارڈ ہو گیا. اور اٹھتے وقت مجھ سے ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ نقش صاحب شاید میری زندگی کا یہ پہلا گانا ہے جو وداؤٹ اے سنگل ورڈ چینج میں پاس کر رہا کہ پلے وچ اگ دے انگارے نہیں لکتے. دامن میں آگ کے انگارے کیسے چھپ سکتے؟ پلے وچ اگ دے انگارے نہیں لکتے، عشق تے مشک چھپایا نہیں چھپتے. پھر بھی یہ راز جان جاتی ہے دنیا، ہونٹوں پہ لگا لے چاہے تالے کوئی چھپ دے. وہ بٹا اب بوٹا پتھراں تے اگدا ہے پیار دا، چٹھیاں نہیں درد ملا. اس طرح کا اچھا خوبصورت گانا بہت لوگوں نے پسند کیا، سنا. تو اسی طرح نوشاد صاحب کے ساتھ آفر آئی مجھے یہ اکبر خان کی تاج محل. تو
اکبر خان کے بارے میں یہ تھا کہ اتنا تاج محل کا جیسا سبجیکٹ میرے مائنڈ میں تھا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، تو تھوڑا سا میں نوشاد صاحب کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا تھا، تو تھوڑی سی اٹریکشن اس کی تھی کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ اکبر خان کے بارے میں سوچ کے تھوڑا سا میں ٹھنڈے بچوں نے زور دیا کہ نوشاد صاحب کے لیے آپ کر لیں، تو سچویشن مجھے انہوں نے دی۔ شاہ جہاں نظر بند ہے اور اس کو خبر مل گئی ہے کہ چھوٹے بیٹے نے ان کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا، وہ بہت پریشان گھوم رہا ہے، نیند نہیں، اچانک جھروکے میں سے ان کی نظر تاج محل پہ جاتی۔ اب یہ کنڈیشن تھی اس کی، اکبر خان کی، کہ تاج محل اور ممتاز یہ دونوں نام ایک مصرے میں آنے سے، اور اس کے بعد اب وہ بڑھاپے میں سوچ رہا ہے اپنے ماضی کے بارے میں، ایک مصرے میں ماضی پہ جانا ہے۔ اب تھوڑا سا پریشانی کا باعث تھا، پھر آخر میں نے موقع کیا اس کا کہ ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا، ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا، پھر آج کی آنکھوں سے گزرا وہ کل دیکھا۔ سیریلس میں اس لیے ٹک گیا 7 سال میں نے، تو سیریل میں ایک تو میرے 50 کے قریب سیریل لکھے، کوئی چیک کسی کا ڈسآنر نہیں ہوا، دوسرا 2 دن میں 3 دن میں گانا ہو جاتا تھا، پیسہ گھر آ جاتا تھا، تیسرا کہانی کا جسٹ 4 مصروں میں 6 مصروں میں دینا پڑتا، وہ ایک اچھا لگتا تھا کہ ایک کہانی کا جسٹ آپ کو 4-6 لائنوں میں، ہمیشہ کہانی نہیں ہے اس کو کہنا، اور اس لیے فلم کی طرف میں نے توجہ دینا بند کر دیا، وہ ایک غلطی بھی تھی، بعد میں اس کا احساس ہوا، لیکن بہت گزر جانے کے بعد کیا، لیکن وہاں بھی میں نے اپنا جگجیت کا گانا رشتوں میں درار آئی، بیٹے نہ رہے بیٹے بھائی نہ رہے، پھر اپنا اس کے شکوہ کا گانا کہ ہونٹ جلتے ہیں مسکرانے سے پھر بھی شکوہ نہیں زمانے سے۔ ایک فلم شروع ہوئی او پی للن کی، لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ، 4 گانے بھی ریکارڈ ہوئے، لیکن او پی للن بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کے چلے گئے، پکچر بند ہو گئی، تو گانے بڑے خوبصورت ہوئے تھے ایل پی کے۔ پھر ایک پکچر عامر رضا حسین دلی والے، ان کی کارگل، اس کے گانے 6 ریکارڈ کیے، وہ جھگڑا ہو گیا پارٹی کے ساتھ ان کا، وہ بند ہو گئی، اور اس طرح سے پھر کام مطلب دوبارہ لائف روشنی دکھائی دی، لیکن غائب ہو گئی بہت جلدی۔ پھر مطلب ایک فلم کا فیلڈ جو ہے اس میں دوبارہ باقاعدگی سے زندگی شروع کی، اب بھی سیریلس کے گانے آ جاتے ہیں، ابھی ایک البم کیا میں نے جو شاید عید پہ ریلیز ہو جائے گا، اور ایک البم لکھ رہا ہوں دلی کی پارٹی کا، جس میں 4 گیت، 4 کلاسیکل گانے، تو کام آتا ہے میرے پاس ابھی بھی، لیکن فلم کے گیتوں کا آج جو مزاج ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں الگ تھلگ بیٹھا ہوں۔ بیچ میں کچھ فلمیں اس لیے چھوڑی کہ لوگ ولگر گانے، چولی کے پیچھے کیا ہے، ایسا چاہیے گانا، تو
ان کو ہاتھ جوڑ دیا کہ بھیا یہ کام میں نہیں کرتا، کیونکہ میرے کئی انٹرویوز ہیں جس میں میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اچھا گیت وہ جس میں اچھی زبان استعمال کی گئی ہو، جس میں شاعری کے جو قاعدے ہیں ان کو فالو کیا گیا ہو، اور جس کو اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے سنا جا سکے، رائٹنگ اچھی، کمپوزیشنس اچھی، گائکی اچھی۔ اب تو یہ تینوں چیزیں ختم ہو گئی، اچھی رائٹنگ نہیں ہے، کوئی ٹیون میلوڈیز نہیں سنائی دیتی، اور اپنا سنگرز جو ہیں، اچھا انہوں نے ویسٹرن میوزک کو اس حد تک فالو کرنا شروع کر دیا کہ اب گائکی جو ہے وہ بھی ویسٹرن انداز کی انہوں نے اپنا گانا شروع کر دیا، وہ ہمارے روٹس میں نہیں ہے۔ کیسے لوگ اس کو، مدن موہن کا اپنی کتاب چھپی تھی ان پر، ان کے کام کی، تو ناگپور میں اس کی اوپننگ ہوئی، مجھے انہوں نے اس لیے بلایا تھا کہ مدن موہن کے ساتھ کام کرنے والا ایک ہی شاعر بچا تھا، باقی میرے ہاتھ سے انہوں نے اوپننگ کروائی۔ وہاں 28 گانے مدن موہن کے گائے گئے، پروگرام انہوں نے کیا، دوسرے لوگوں نے گائے آرکیسٹرا کے ساتھ۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کوئی پانی پینے کے لیے نہیں اٹھا، کرسی کے ساتھ جیسے کسی نے اپنا فیویکول لگا کے چپکا دیا ہو، لوگ ایسے پیار سے لوگوں نے سنا، اتنا اچھا اس کا رسپانس۔ ایک اور واقعہ سناؤں کہ میں یہاں رہتا تھا ورسووا میں، تو میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، تو ایک بچی برانڈ نیو کیسٹ آج کل کا، وہ پتھر کے ساتھ میرے گھر کے باہر تھوڑا سا سیمنٹ سے جگہ بنائی ہوئی تھی، تو اس پہ بیٹھ کے توڑ رہی، تو میں نے آواز دی پڑوسیوں کو، میں نے کہ یہ بچی نیا کیسٹ توڑ رہی، اس سے لے لیجیے۔ تو اس کی ماں آئی، آ کے دیکھا، بولا نہیں وہ ہم نے دیا ہے اس کو کھیلنے کے لیے۔ میں نے کہا نیا کیسٹ ہے، کہ لے 4-5 دفعہ سن لیے بہت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کے گھر سے 4 سال سے میں گائیڈ کے گانوں کی آواز سن رہا ہوں، وہ کیسٹ نہیں توڑا، بولا وہ تو سینے سے لگا کے رکھا، وہ توڑنے کی قابل تھوڑی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک کالج کے فنکشن میں مجھے بلایا، وہاں لوگوں نے 20-22 گانے گائے، 3 گانے نئے تھے، سب گانے پرانے۔ اس میں کیا سچائی ہے، اس میں اب گانا اگر گا رہا کوئی تو اس گانے کا کوئی مطلب ہے، رائٹنگ میں میلوڈی انڈین ہمارا روٹ ہے، اس میں وہ دلوں کو چھوتا ہے۔ اور اب یہ کہ اب یہ اگر آپ گلزار یا جاوید کی طرف اشارہ کریں تو وہ آج کے نہیں ہیں، آج کے جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی مجھے ٹھیک لگے، ایک پرسون تھوڑا سا اس میں اپنا، حالانکہ ٹیکنیک کی وجہ سے کمزور ہے، میٹر وغیرہ اس کا صحیح نہیں ہوتا، لیکن سوچ اچھی ہے کہیں اس کو۔ ایک وہ اور صاحب ہیں سعید قادری کر کے، اس نے کچھ کام اچھا کیا، باقی ٹھیک ہے سب۔ بہت لوگوں کو زبان نہیں آتی، اور جب زبان غلط ہو تو اس کو ہم شاید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو آئیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویلکم، نیا ینگ بلڈ آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن وہ کچھ لے کے آئیں، کچھ سیکھ کے آئیں، کچھ اچھا دیں لوگوں کو تاکہ انڈسٹری کا بھلا ہو۔ باقی کے انڈسٹری کو گمراہ کرنے والے گیت جو ہیں وہ لکھ کے تو کسی کا بھلا نہیں ہے۔ جب میں نیا آیا تھا تو اس وقت
قمر جلال صاحب کے گھر پہ نشستیں ہوا کرتی تھی شاعری کی، جہاں یہ کیف عرفانی، راجندر کرشن بھی کبھی آ جاتے تھے، شکیل بادامی آتے تھے سب. تو پھر ایک بزم میں نے قائم کی، بزم فکر فن، اس میں سب لوگ کافی لوگ آتے تھے. تو پہلے مل بیٹھنے کا جیسے شروع میں تو اپنا ایکٹر تک اسٹوڈیوز کے ملازم ہوتے تھے سب، ایکٹر بھی، میوزک ڈائریکٹر بھی، شاعر بھی، سب شام کو روز آ کے بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. دھیرے دھیرے کٹتے گئے، یعنی جب ہم آئے تھے تو اب گیت لکھا جاتا تھا، کمپوز ہوتا تھا، اس کے بعد اس کی 2-3 ریہرسلیں اپنا میوزیشینس کے ساتھ ہوتی تھی، ان کو اس کے ریہرسل کے پیسے الگ ملتے تھے. تو اس طرح سے نزدیک رہتے تھے لوگ، ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، تبادلہ خیالات ہوتا تھا. وہ باتیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی. بعد میں یہ ہوا کہ اپنا مشینوں سے سارا کام ہونے لگا، لوگوں کو ساز بھی دھیرے دھیرے خارج ہوتے گئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ساز کی خوبصورتی جو ہے اس کی مینڈ میں ہے، وہ مینڈ ہی نہیں ہے ساز. اب جو مشین سے جو بجے گا ساز، اس میں وہ مینڈ کہاں سے، وہ باریکی کہاں سے. تو اس طرح سے ہمارے بہت سے میوزک ڈائریکٹر تھے، جیسے جے دیو، انہوں نے کبھی میوزک لے کے ڈب نہیں کیا، وہ لائیو ہی کرتے تھے گانا. 4 دن بعد ہو، 10 دن بعد ہو، 15 دن، 4 میوزیشینس کے ساتھ ہو، 6 کے ساتھ ہو، 15 کے ساتھ. تو اس میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ اب ایک گانا آپ نے کمپوز کیا، آرٹسٹ ریتم تھوڑا تیز ہو گیا، آرٹسٹ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اگر آپ نے ٹریک پہلے لے لیے تو گانا ختم ہو جائے. اگر ساتھ کر رہے ہیں تو اگر تیز ہے تو اس کو دھیما کر سکتے ہیں، اگر دھیما ہے تو اس کو تیز کر سکتے ہیں. تو لائیو ہونے میں یہ تمام فائدے ہیں جو دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہیں. پبلسٹی کا ذریعہ ایک ریڈیو ہی تھا، اور ریڈیو میں اپنا 1 گھنٹے کا روز فرمائشی پروگرام ہوا کرتا تھا، اور اس میں باراتیں لگانے بجتے تھے، اور پیسہ چڑھانے کا رواج نیا نیا شروع ہوا تھا. مشکل سے 4-5 گیتوں کو پیسہ چڑھا ہوا ہوتا تھا، باقی اناؤنسرس کے ڈسپوزل پہ ہوتا تھا. جو گیت ان کو اچھا لگتا تھا وہ اسے پش کرتے تھے. اس پیریڈ میں ہم لوگوں کا نام ہوا. فلمیں بہت زیادہ اچھی نہیں گئی، لیکن اچھے گیت ہونے کی وجہ سے بار بار لوگوں کو وہ گیت بجتے سنائی دیے. گیت اچھے تھے، لوگوں نے ان کو سراہا، پسند کیا. بعد میں پھر لوگ بزنس مائنڈیڈ یہ میوزک ڈائریکٹر آ گئے، انہوں نے پریشرائز کر کے اس پروگرام کو آدھے گھنٹے کا کروا دیا. تو آدھے گھنٹے میں 6 گانے فرض کیے بجتے تھے، تو 6 پہ پیسہ چڑھا ہوا ہوتا تھا. نئے آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ گنجائش جو پہلے اس وقت ہمارے پیریڈ میں تھی وہ ہمارے کام آئی. نئے آنے والوں کے لیے وہ گنجائش نہیں رہی. ارمان جو تھے پورے تو نہیں ہوئے. میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. اس میں میری بھی کمزوریاں ہیں. مثال کے طور پہ ایک بار راجہ مہدی علی خان نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بہت اچھا لکھتے ہو، اور لیکن اپنا بیٹھے رہو لے کے، سونا لے کے بیٹھے رہو، کوئی خریدار نہیں آئے گا تمہارے پاس. تمہیں لوگوں کو اپنا جھنجھوڑنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ میرے پاس یہ ہے. جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو میرے پاس کیا ہے، تبھی لوگ تمہارے پاس آئیں.
اور اس کے لیے تمہیں بڑھ کے لوگوں تک پہنچنا پڑے. وہ ہم نہیں کر پائے، اس لیے وہ مقام جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. باقی ہے کہ اسٹیٹ میں بہت اچھا بھی ہوا. ساحر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، 2 فلمیں ساحر نے مجھے دلائیں. ایسا بھی ہوا کیونکہ میوزک ڈائریکٹر نے میرا نام بتایا کہ سر ان سے آپ تو ابھی بیمار ہیں، اٹھیں گے 6 مہینے لگیں گے ٹھیک ہونے میں، تو ہم ان سے لکھوانا چاہتے ہیں. تو ظاہر نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ان سے گانے لکھوائیں گے. تو یہ بھی ہسٹری. ایسا بھی ہوا کہ ایک گیت ہمارا میوزک ڈائریکٹر نے ریکارڈ کرنا چاہا اور شاعر نے منع کر دیا، جب ہم اپنی فلم شیئر نہیں. ہاں کتاب ایک میری غزلوں کا مجموعہ ہے، تیری گلی کی طرف، جو دوسری کتاب ہے آنگن آنگن برسے گیت. اس میں فلم کے اچھے گانے، ٹی وی سیریلز کے اچھے گانے اور البمز کے اچھے گانے، وہ 110 گانا الگ چھاپا. آنگن آنگن برسے گیت تیسری کمپائل کر رہا ہوں، وہ شاید اور 4-6 مہینے میں آ جائے. مہندر ناتھ سیکریٹری ہوا کرتے تھے رائٹرس ایسوسیشن. مجھے آئی پی ایس میں بھی انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا، اور یہاں بھی بولا یار پڑھے لکھے لوگ آنا چاہیے اور ایسوسیشن کا کام. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں ایکٹیو پارٹ لو. تو یہاں کافی سال میں نے 8 سال تو ٹریئرر تھا میں یہاں. مینیجنگ کمیٹی ممبر تو میرا خیال ہے 20-21 سال رہا. کافی جڑا رہا میں ایسوسیشن کے ساتھ، اور یہاں کام کر کے انجوائے کیا جتنا ہو سکتا ہے. یہ تصویریں جو لگی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سب میری سوچ ہے. انہوں نے رائٹرس کی سب اکٹھی کر کے کہاں کہاں سے لا کے کی. اور بہتر دفتر کا پرپوزل جو تھا یہ بھی ان میں بھی سب سے پہلے میں شروع ہوا. جب دادر میں تھے تو ہمیشہ ٹانگ کھینچ دیتے تھے لوگ، پیسہ کہاں ہے، دفتر لینے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کئی بار ان سے کہا میں کہ ایف ڈیز میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ایف ڈیز میں پراپرٹی اگر آپ خریدیں گے تو بھی انویسٹمنٹ ہے. زندگی کے ہاتھ میں دے کے اپنا ہاتھ چل، یہ جہاں جہاں چلے تو بھی ساتھ ساتھ چل. سفر میں تیز دھوپ ہے، ڈھونڈتا ہے سائے تو، یہ نہ ہو کہ راہ میں تھک کے بیٹھ جائے تو. پیار تیرے ساتھ ہے کیا تھکن کی بات چل، زندگی کے ہاتھ میں دے کے اپنا ہاتھ چل. وقت سے نظر ملا خود پہ اعتبار کر، رت بدل ہی جائے گی تھوڑا انتظار کر. جو راہ میں ہو گئی ہے رات چل، زندگی کے ہاتھ میں دے کے اپنا ہاتھ چل. میری بیوی نے میرا قدم قدم پر اپنی طاقت سے زیادہ ساتھ دیا. میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جب بچے کے دودھ کے لیے پیسہ نہیں تھا گھر میں، تو میں 1 گھنٹہ ایک کونے میں بیٹھ کر رویا تھا کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے یہ نوبت آ گئی کہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا. تو غصے میں نے جو کچھ لکھا ہوا میرے پاس پڑا ہوا تھا کمپاؤنڈ میں رکھ کے آگ لگا.
اور یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد شعر نہیں کہوں گا، نوکری کروں گا اور اپنا کم از کم وقت پہ بچے کو دودھ تو مل سکے۔ تو میری بیوی میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو کبھی کانٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ دوسرے دن صبح جب میں ٹھیک تھا، نارمل موڈ میں تھا، تب وائف نے شروع کیا کہ آپ نے کیا کیا، اپنا خزانہ آپ نے لٹا دیا، پٹ کے اپنے ہاتھوں جلا دیا۔ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے فاقے سے انسان مرتا نہیں ہے، میں جب آپ کے ساتھ فاقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کیوں پریشان؟ جائے گی، دو آدمی کی زندگی جائے گی نا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں، میں آپ کو نوکری نہیں کروں۔ باقی میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بڑا جو ہے وہ ٹائلز کا بزنس، فارن سے ٹائلز منگاتی ہے فارن، اس میں سیلس مینیجر ہے۔ دوسرا وہ کیمرہ مین ہے اور 2-3 کہانیاں بھی بیچ چکا ہے، اور ابھی 2-3 فلمیں ڈائریکٹ بھی کر چکا ہے۔ تو وہ ہے کہ ہماری لائن میں ہے۔ اس کی زندگی کا آغاز بھی عجیب تھا کہ بی کام کرنے کے بعد وہ گھر پہ بیٹھا تھا، فلم لائن میں آنا چاہتا تھا، میں روک رہا تھا اس کو۔ تو سدرشن ناگ، چیتنا پہلی فلم اس کی تھی انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد، وہ ایک روز گھر پہ ملنے آیا، تو یہ بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا گھر پہ۔ میں اندر گیا باتھ روم، تو اس نے سدرشن ناگ نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ میرا 1 سال بھر ہو گیا بیکار، میں فوٹوگرافی سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ منع کرتے کہ فلم لائن میں فادر نہیں مان رہا۔ تو اس نے مجھے واپس آیا تو بہت میرے ساتھ بحث کی، کہنے لگا کہ کیا ضروری ہے کہ بھائی شاعر کا بیٹا شاعر ہی ہو، اور وہ جس کام میں اس کا دھیان ہے، جس کام میں اس کا دماغ ہے، اس میں کام کرے گا، اس کو ترقی زیادہ ملے گی۔ آپ مت روکیے اس کو۔ اور کل سے میری شوٹنگ ہے، اس کو بھیج دی۔ بہت اچھا مراسم ہے، مدن موہن سے بہت اچھا مراسم ہے، اور میں نوشاد صاحب سے بہت اچھا، اور سب نے پیار دیا، سب نے میرے کام کو سراہا، پسند کیا، اور میری پیٹھ کے پیچھے بھی میرے کام کی تعریف کرتے رہے، اور یہی کمائی ہے۔ تو جی یہ منظر ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے کتنا مجھے پسند کیا، کتنا چاہا، کتنا پیار کیا۔ مرنے کے بعد کون جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں وہ دیا ہوں جسے آندھیوں نے پالا ہے، میں وہ دیا ہوں جسے آندھیوں نے پالا ہے، بجھا نہ پاؤ گی اے وقت کی ہوا مجھے۔